محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ سی ایم KCR کی جدوجہد کی وجہ سے ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ بانسواڑہ میں جدید طور پر تعمیر کردہ TNGOs بھون کی افتتاحی تقریب سے اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی کا خطاب۔ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے بھیمگل KGBV اسکول کی اچانک تنقیحی عمل میں لا کر فوڈ پوائزننگ سے متعلقہ وجوہات کے تعلق سے ذمہ دار عہدیداران سے واقفیت حاصل کی، پھر دوبارہ اعادہ ہونے پر سخت ترین کارروائی کرنے کا دیا انتباہ۔ RTC چیئرمین رورل MLA باجریڈی گوردھن نے اندلوئی منڈل کے لولم دیہات کے کمیونٹی ہال کے لیے 12 لاکھ کے پروسیڈنگ دستاویزات کیے حوالے۔ AICC قائد راہل گاندھی آؤٹ ڈیٹڈ قائد۔ جگتیال میں منعقدہ BRS خصوصی ملاقات پروگرام میں MLC کے کویتا نے کی شرکت۔ اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری کی صدارت میں مختلف مقدمات کی مائنارٹی کمیشن دفتر پر کی گئی سماعت۔ محکمہ پولیس کی جانب سے شاہ نظام آباد میں مشن چبوترے کا دوبارہ آغاز۔ کل شب 50 نوجوانوں کو محکمہ پولیس نے لیا حراست میں۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقلیتی کمیشن چیئرمین طارق انصاری کی صدارت میں مختلف مقدمات کی مائنارٹی کمیشن دفتر پر کی گئی سماعت۔ آج مائنارٹی کمیشن چیئرمین طارق انصاری کی صدارت میں ان کے دفتر پر مختلف مقدمات کی یکسوئی کی گئی، جس پر وقف بورڈ عہدیداروں و چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ان کے دفتر پر طلب کرتے ہوئے وقف بورڈ کی کارکردگی سے واقفیت حاصل کی گئی۔ اسی طرح مائنارٹی ویلفیئر محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، اور اسی طرح وقف بورڈ کی نئی عمارت کی تعمیر، عاشور خانہ، امام باڑہ، رنگ بازار، یاقوت پورہ کے کاموں و ان کے بجٹ کے متعلق تبادلہ خیال کیا، اور میڈچل کے نائب قاضی محصول کی گئی درخواست پر بھی کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر وقف بورڈ عہدیداروں کے علاوہ مختلف عہدیداروں نے اپنے اپنے جائزہ رپورٹ ان کو پیش کیے، جس پر مثبت کارروائی کا تیقن دیا گیا۔ محکمہ پولیس کی جانب سے شاہ نظام آباد میں مشن چبوترے کا دوبارہ آغاز۔ کل شب 50 نوجوانوں کو محکمہ پولیس نے لیا حراست میں۔ شہر نظام آباد کے رات کے اوقات ہو رہے جرائم پر قابو پانے کے لیے محکمہ پولیس کی جانب سے مشن چبوترا پروگرام کا آغاز عمل میں لایا گیا، اور رات کے اوقات بلا وجہ سڑکوں پر گشت کرنے والے افراد کو محکمہ پولیس
تحویل میں لیتے ہوئے انہیں کونسلنگ دیتے ہوئے رات میں ان کے افراد خاندان کے حوالے کیا۔ اس موقع پر سی آئی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رات کے اوقات ہونے والے جرائم و جھگڑوں و بے راہروئی کا شکار ہونے والے نوجوان کو بچانے کے لیے مشن چبوترے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت پہلے نوجوانوں کی کونسلنگ کی جائے گی، بعد دیگر کارروائی کرنے کا اظہار کیا۔ گزشتہ شب مشن چبوترا کے تحت تقریباً 50 سے زائد نوجوانوں کو تحویل میں لیتے ہوئے ان کی کونسلنگ کی گئی۔ نائٹ میں آپریشن چبوترا پروگرام 1 منٹس میں کرا، ٹوٹل 50 ممبرس کو پکڑ کے پی ایس کو لے کے آیا۔ یہ لوگ ریلوے اسٹیشن کریں، بس اسٹیشنس کریں، وداؤٹ اینی ریزن نہیں، وہ لوگ گاڑی میں لے کے پھر رہے، نہیں تو آٹو میں بیٹھ کے باہر چبوترا میں بیٹھ کے بادکانی کر رہے۔ یہ لوگوں کو پورا کو پکڑ کے پی ایس کو لے کے آ کے وہ لوگ کاؤنسلنگ دیے۔ ایسا سیکنڈ ٹائم ایسا نہیں کرنا، جھگڑا ایریا میں بیٹھ کے جھگڑا کر رہے ایسا نہیں کرنا بول کے کاؤنسلنگ دے کے وہ لوگوں کو چھوڑ دیے۔ بھینسا ٹاؤن کے نوجوان محمد ندیم کا سنگاریڈی ضلع میں بے دردی سے قتل، 9 ماہ قبل ہوئی تھی شادی۔ تلنگانہ کے بھینسا ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کا سنگاریڈی ضلع کے پٹن چرو کے پاس نامعلوم افراد نے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا۔ نوجوان کی شناخت 28 سالہ محمد ندیم کی حیثیت سے ہوئی ہے، جو نرمل ضلع کے بھینسا ٹاؤن سے تعلق رکھتے تھے اور چند دنوں سے حیدرآباد کے ٹولی چوکی میں مقیم تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق محمد ندیم ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ پٹن چرو منڈل کے لکشم گاؤں کے نوہی علاقے میں قومی شاہراہ پر ندیم کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ یہ قتل منگل کی رات تقریباً 9:30 بجے ہوا ہے۔ آسرا وظائف استفادہ کنندگان کی اموات پر اہل ارکان کی منظوری کے لیے درخواستیں مطلوب، میونسپل کمشنر نظام آباد کا صحافتی اعلامیہ۔ محمد یوسف الدین خان سینئر جرنلسٹ، کمشنر میونسپل کارپوریشن نظام آباد ایم مکران نے اپنے ایک صحافتی اعلامیہ میں بتایا کہ شہر نظام آباد کے عوام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آسرا پنشن وظیفہ پیرانہ سالی استفادہ کنندگان میں جس کسی کی موت واقع ہونے پر رشتہ بیوی شوہر کو آسرا وظائف کی فراہمی کے لیے احکام نمبر SARP 2408 مورخہ 22 دسمبر 2022 کے ذریعے ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ آسرا وظائف حاصل کرنے والے افراد کے اموات پر ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور آدھار کارڈ پیش کرتے ہوئے وظیفے کے اہل بیوی یا شوہر اپنا آدھار کارڈ، بینک پاس بک میونسپل آفس میں پیش کرنے پر قواعد کے مطابق انہیں آسرا وظائف فوری منظور کیا جائے گا۔ اس خصوص میں مستحق افراد میونسپل آفس کے شعبہ پنشن آفس سے رابطہ قائم کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 8462221001 پر رابط پیدا کیا جا سکتا ہے۔ KCR BRS پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ و BRS سربراہ کے چندرشیکھر راؤ جمعہ 15 ستمبر کی دوپہر پرگتی بھون میں BRS پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ BRS پارلیمانی پارٹی کے ارکان 18 تا 22 ستمبر ہونے والے پارلیمنٹ کے خصوصی سیشن کے لیے پارٹی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پارٹی کے صدر نے تمام ارکان پارلیمنٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کریں۔ واضح ہے کہ BRS کی رکن کونسل کویتا نے قبل ازیں 47 سیاسی جماعتوں بمشمول BJP اور کانگریس پر زور دیا تھا کہ وہ متحد ہو کر پارلیمنٹ کے آنے والے خصوصی سیشن میں خصوصی خواتین ریزرویشن بل کی منظوری کو یقینی بنائے۔ علیحدہ طور پر انہوں نے مختلف لیڈروں کو لکھے گئے مکتوب میں ان پر زور دیا تھا کہ وہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بل کی منظوری کو ترجیح دیں۔ بالکنڈہ منڈل کے کسان نگر دیہات سے تعلق رکھنے والے SC دلت سنگم کے 32 افراد خاندان نے ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی حمایت میں متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری عمل میں لائی۔ بالکنڈہ منڈل کے کسان نگر دیہات سے تعلق رکھنے والے SC دلت سنگم کے 32 افراد خاندان نے آج ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی حمایت میں متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے اس سے متعلقہ کاپی کو منڈل پارٹی صدر بدم پروین ریڈی، ZPTC داسری لاونیا وینکٹیش کو حوالے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت و ریاستی وزیر ویمولا پرشانت ریڈی کی کامیاب نمائندگی کے سبب منڈل سے متعلقہ موضوعات کی ترقی کے لیے فل فور فنڈز کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے۔
جس سے شروع ہونے والے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچایا جا رہا ہے اور ریاستی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ فلاحی اسکیمات کے ثمرات کو بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، جس سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام ان اسکیمات کے ثمرات سے مستفید ہو کر ترقی کی جانب گامزن ہو رہے اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے جاری کردہ فنڈز کا بہتر طور پر استعمال کرتے ہوئے منڈل سے متعلقہ موضوعات میں سی سی سڑک، ڈرینیج و کمپوسٹ شیڈ کے علاوہ دیگر ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچاتے ہوئے منڈل سے منسلک دیہات کے عوام کو سہولیات پہنچائی جا رہی ہیں، جس سے مقامی عوام PRS حکومت کے تئیں کافی مطمئن ہے اور اسی طرح سے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب بالکنڈہ حلقے میں زیر التوا کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا جا رہا ہے اور مقامی عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اسکیمات کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں بالکنڈہ میں نہ ہونے والے کئی ترقیاتی کام ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی زیر نگرانی میں تیز رفتار کے ساتھ مکمل کیے گئے ہیں اور عوام کو سہولیات پہنچانے کے مقصد کے تحت منڈل سے متعلقہ موضوعات میں تعطل کا شکار کاموں کو فوری طور پر نمٹانے کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لائے جانے سے کئی ترقیاتی کام تیزی کے ساتھ مکمل کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کے اقتدار میں ریاستی وزیر اعلیٰ KCR تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے، وہ تمام طبقات کو انسانیت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسی لیے وزیر اعلیٰ تمام طبقات کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ BRS دور حکومت میں جس طرح تمام طبقات کی ترقی ہوئی، اسی طرح اقلیتی طبقات کی بھی ان 9 سالوں میں بے مثال ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 18 سال مکمل کرنے والے ہر ایک شخص آئندہ منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کے تعلق سے عہد کیا گیا اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی کاموں کے بنا پر کسان نگر دیہات سے تعلق رکھنے والے عوام آئندہ منعقد ہونے والے انتخابات میں پھر ایک بار ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کے لیے مکمل طور پر حمایت کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مقامی سرپنچ تلسی ناگا بھوشنم، MPTC ممبران رام راج گوڈ، معزز کے صدر شرت، منڈل جنرل سیکرٹری P ودیا ساگر، دلت سنگم صدر گڑم یادگیری، نائب صدر راملو خزانچی، لکشمن، اراکین کمریا، سنتوش و دیگر نے شرکت کی۔ ڈچپلی منڈل کے مقام پر واقع بس اسٹینڈ کے پاس 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کرنے والے مچھلی مارکیٹ کے بھون کی تعمیر سے متعلقہ اراضی کا RTC چیئرمین و رورل MLA باجریڈی گوردھن و ZPTC ممبر باجریڈی جگن موہن نے لیا جائزہ۔ ڈچپلی منڈل کے مقام پر 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کرنے والے مچھلی مارکیٹ کے بھون کی تعمیر سے متعلقہ اراضی پر کل ریاستی وزیر تلاسانی سرینواس یادو، MLC کے کویتا سنگ بنیاد رکھنے کے پیش نظر آج TSRTC چیئرمین و رورل MLA باجریڈی گوردھن و ضلع کے نوجوان قائد دھرپلی ZPTC ممبر باجریڈی جگن موہن اس سے متعلقہ اراضی کا جائزہ لیے۔ اس موقع پر RTC چیئرمین و رورل MLA باجریڈی گوردھن نے مقامی MRO RI فشرز ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کو کل منعقد ہونے والے پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے قریب رہ کر کاموں کا جائزہ لینے کے لیے احکامات جاری کیے۔ بات ازاں انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ریاست تلنگانہ کو بہبودی، فلاحی اور موضوعات کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ریاست کی عصر نو تعمیر کرنے میں سرگرم عمل میں آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خود متحرک ہو کر ریاست میں غربا کی بہبودی، تعلیمی شعبے کی ترقی و خواتین و طالبات کو خود کفیل بنانے کے لیے اقدامات اور دیگر تمام شعبے جات کو مستحکم کرنے اور ترقی یافتہ بنانے کے منصوبے تیار کرنے میں مصروف ہے اور تلنگانہ حکومت نے اپنے دور اقتدار کے آغاز سے ہی تمام طبقات کے ساتھ مساویانہ اقدامات اور سہولتوں کو فراہم کیا ہے، وہ ہندوستان کی کسی بھی ریاست میں نہیں کیے گئے ہیں اور CM KCR نے اپنے اقتدار کے دوران ریاست تلنگانہ کے عوام کو ترقی کی بلندیوں پر پہنچایا، جس کی مثال پورے ہندوستان میں نہیں ملتی اور اگر اسی تلنگانہ عوام کا ساتھ مزید TRS کو حاصل ہو جائے تو مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، جس کے تلنگانہ عوام بھی وزیر اعلیٰ KCR کے اقدامات سے کافی مطمئن ہے اور اسی طرح سے KCR حکومت کے اقتدار میں ذات پات کا بھید بھاؤ کیے بغیر تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے روبے عمل میں لائی جانے والی منفرد اسکیمات کے تحت فائدہ پہنچایا جا رہا ہے
اور ریاستی حکومت نے ماہی گیروں کی ترقی کے لیے 100% سبسڈی عمل میں لا رہی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے ماہی گیروں میں چھوٹی مچھلیوں کے بچوں کی فراہمی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور انہیں مچھلیوں کی فروخت کرنے کے لیے ڈچپلی منڈل کے مقام پر 50 لاکھ روپے مالیتی رقم سے مچھلی مارکیٹ بھون کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے، تاکہ ماہی گیروں کو مچھلی فروخت کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس پروگرام میں ضلع اولمپک نائب صدر دھرپلی، ZPTC ممبر باجریڈی جگن موہن، مقامی ZPTC لکشمی نرسیا، منڈل صدر C سرینواس، مٹھا پلی، منڈل جنرل سیکرٹری ہری کشن موہن ریڈی، عامر، C کونڈا کرشنا، پارٹی سے متعلقہ سنگم کے قائدین و دیگر نے شرکت کی۔ RTC چیئرمین و رورل MLA باجریڈی گوردھن نے اندلوئی منڈل کے مختلف کمیونٹی بھون کے لیے 12 لاکھ روپے پر مبنی پروسیڈنگ آرڈر سے متعلقہ اراکین کو کیا حوالے۔ PSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجریڈی گوردھن نے آج اندلوئی منڈل کے لولم دیہات سے تعلق رکھنے والے کاپو کمیونٹی بھون کے لیے 5 لاکھ روپے، پدما شالی کمیونٹی ہال کے لیے 3 لاکھ روپے، گیتا آشرم بھون کے لیے 4 لاکھ روپے پر مبنی پروسیڈنگ آرڈرز مختلف کمیونٹی سے وابستہ اراکین کو حوالے کیا۔ اس سے قبل مختلف کمیونٹی سے وابستہ اراکین نے ان کے اپنے ذاتی اراضی پر بھون کی تعمیر عمل میں لانے کے تعلق سے RTC چیئرمین و رورل MLA باجریڈی گوردھن سے ملاقات کرتے ہوئے خواہش کی، جس پر رورل MLA نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اپنے فنڈز کو مختص کرتے ہوئے پروسیڈنگ آرڈرز، دستاویزات اس سے متعلقہ SC کمیونٹی طبقے کے سنگم سے وابستہ اراکین کو حوالے کیے۔ باتزا انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لانے کے بعد بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی ترقی کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو متعارف کیا گیا، اور ان تمام طبقات کی ترقی کے لیے CM KCR کی جانب سے جاری کوششوں کو قابل ستائش قرار دیا، اور KCR حکومت کی حکمرانی میں ریاستی عوام خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے نظام آباد رورل حلقے میں اب تک 47 کروڑ SDF اور CDP فنڈ سے بہت سے کمیونٹی ہال کی تعمیر عمل میں لائی گئی ہے، اور ہر ایک دیہات میں اب تک 25 کروڑ روپے مالیتی رقم سے NRGS کے تحت ہر دیہات میں CC روڈ، ڈرینیج کی تعمیری کاموں کو مکمل کیا گیا ہے، اور باقی جاری رہنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR نے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا، جس سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام اپنے تہواروں کو کافی خوش سلوبی سے منا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ KCR تمام طبقات کے عوام کے چہروں پر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KCR تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے، وہ تمام طبقات کو انسانیت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسی لیے وزیر اعلیٰ تمام طبقات کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ BRS دور حکومت میں جس طرح تمام طبقات کی ترقی ہوئی ہے، اسی طرح اقلیتی طبقات کی بھی ان 9 سالوں میں بے مثال ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ BRS کے زیر قیادت حکومت کی جانب سے تلنگانہ میں جو اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے عوام کا ساتھ BRS کے ساتھ مزید مضبوط ہوا ہے، جس کی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بناوٹی باتوں کے ذریعے عوام کو ورغلانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، لیکن عوام باشعور ہے، وہ اپوزیشن جماعتوں کے باتوں میں نہ کر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر کے ان بھٹکے ہوئے قائدین کو راہ راست پر لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں مقامی منڈل صدر چلی ویری داس، لولم MPTC سدھیر، مقامی موضع کے طبقے سے تعلق رکھنے والے سنگموں کے اراکین کے علاوہ BRS قائدین، کارکنان، عوامی نمائندوں کے ساتھ ساتھ مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران موجود تھے۔ KCR حکومت کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی کے ہاتھوں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے کی BRS پارٹی میں شمولیت حاصل۔ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب ترین قیادت میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات و جاری ترقیاتی کاموں سے متاثر ہو کر آج ضلع نرمل کے شاستری نگر کیمپ دفتر پر نرساپور منڈل کے رامپور دیہات سے تعلق رکھنے والے BJP و کانگریس کے قائدین نے ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی کی موجودگی میں BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو پارٹی کا کھنڈوا پہناتے ہوئے خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کا قیام عمل میں لانے کے بعد چیف منسٹر KCR کی کامیاب دوراندیشی کی وجہ سے ریاست تلنگانہ کے عوام کو کئی منفرد اسکیمات کے تحت فیضیاب کیا جا رہا ہے، اور منڈل سے متعلقہ موضوعات میں زیر التوا کاموں کو تیز رفتار کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچانے کے مقصد کے تحت فنڈز کی فی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہیں، اور عوام کو ضروریات کی تکمیل کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے روب عمل میں لائے جانے والے
فلاحی اسکیمات سے بہترین نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بہت سی فلاحی اسکیمیں نافذ کر رہی ہیں۔ حکومت نے جو فلاحی اسکیمیں و وظائف کو نافذ کیا ہے وہ ملک بھر میں سر فہرست ہے۔ ریاست کا ہر گھر اور ہر خاندان تلنگانہ حکومت کی کسی نہ کسی اسکیم سے مستفید ہوا ہے۔ غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے 1,116 روپے کی مالی امداد شادی مبارک کلیانہ لکشمی کے تحت فراہم کی جا رہی ہے۔ غریب و مستحق والدین کو اس اسکیم کے ذریعے راحت اور سہولت پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح BRS حکومت کی جانب سے تلنگانہ عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کئی اسکیمات و ترقیاتی اسکیمات کے عملاوری میں ریاست تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست ہے، جس سے ملک کے عوام وزیر اعلیٰ KCR کو قومی قائد وزیر اعلیٰ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملک کی ترقی اور فرقہ واری ہم آہنگی کے لیے تلنگانہ ماڈل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت CM ریلیف فنڈ کو متعارف کیا، جس سے آج مختلف امراض میں مبتلا ہونے والے افراد خانگی دواخانے میں شریک ہو کر طبی امداد کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی کے لیے CM ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت مالی امداد حوالے کی جا رہی ہے، جس کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ شہر کے SSR ڈگری کالج میں میگا خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ شہر کے SSR ڈگری کالج میں NSS یونٹ وہ ریڈ کراس سوسائٹی روٹری کلب آف نظام آباد کے زیر اہتمام میگا خون کا عطیہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس کیمپ میں طلباء و عملے کی طرف سے تقریباً 60 بلڈ یونٹ حاصل کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خون کا عطیہ ایک انمول عطیہ ہے۔ خون کے عطیے سے حادثے کا شکار افراد کی قیمتی جان کو ضائع ہونے سے بچانے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے خون کا عطیہ دینے والوں کو اظہار تشکر پیش کیا۔ اس پروگرام میں روٹری کلب آف نظام آباد صدر و سیکرٹری جی راما کرشنا، این پرسننا کمار، بابو راؤ، ڈاکٹر ماریا گوڈ، بالو راؤ، اکولا اشوک، اتل مانگے، ریڈ کراس کے نمائندے انجنلو ٹی راجشیکھر و دیگر نے شرکت کی۔ ప్రెసిడెంట్ సార్ ఆంజనేయులు గారికి అలాగే రెడ్ క్రాస్ మిత్రులందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు. రక్తదానం చేయండి, ప్రాణాన్ని కాపాడండి. దీనికి కారణం ఇది తెరవగానే మేము ఇమీడియట్గా ضلع نرمل باسر کے چناؤ اسکول میں گرام سبھا پروگرام کے تحت آج اسکول و معزے سے مختلف علاقوں میں ووٹ کے حق کے تعلق سے شعور بیداری عمل میں لائی گئی۔ ضلع نرمل باسر کے چناؤ اسکول میں گرام سبھا پروگرام کے تحت آج اسکول و معزے کے مختلف علاقوں میں ووٹ کے حق کے تعلق سے عوامی بیداری کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر MRO پون چندرا، سرپنچ لکشمن راؤ نے ہر اس شخص پر زور دیا جو انتخابی عمل میں فرضی شناسی سے حصہ لینے کا اہل ہے، جو کہ جمہوری نظام کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں لازمی شرکت اور ووٹ کے حق کا استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس خصوص میں الیکشن کمیشن کی جانب سے نئے ووٹروں کے اندراج کے لیے فراہم کردہ سہولیات سے استفادہ حاصل کرے اور اگر ووٹر لسٹ میں ناموں میں کوئی تبدیلی اضافہ ہونے پر متعلقہ مقررہ درخواست فارم فراہم کر کے درست کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کنٹرول یونٹ، بیلٹ یونٹ اور وی پیلیٹ کے کارکردگی کے بارے میں شعور بیداری عمل میں لاتے ہوئے رائے دہندوں کے شکوک و شبہات کو دور کیا۔ درپلی ڈپٹی سب انجینئر دفتر کا TSRTC چیئرمین و رورل MLA باجیڈی گوردھن نے افتتاح عمل میں لایا۔ درپلی منڈل کے مقام پر واقع ڈپٹی سب انجینئر دفتر TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجیڈی گوردھن نے افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کی دور اقتدار میں عہدیدار عوام کو دستیاب میں نہیں رہتے تھے، لیکن اب CM KCR کے دور اقتدار میں عہدیداران عوام کو ہمیشہ دستیاب رہتے ہوئے ان سے متعلقہ مسائل کو حل کر رہے ہیں اور آج اسی مقصد کے تحت 54 موضوعات اور درپلی و سریکونڈا دونوں منڈلوں کے لیے ایک پنچایت راج ڈپٹی آفس رکھنے کے تعلق سے لیے گئے فیصلے کے تحت آج افتتاح عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ آنگن واڑی ملازمین کو مستقل کرنے و کم از کم اجرت 26,000 روپے دے کر PF و ESI قوانین کو لاگو کرنے کا EFTU ریاستی نائب صدر داسو نے حکومت سے کیا مطالبہ۔ جکران پلی منڈل کے مقام پر انعقاد عمل میں لائے گئے ہڑتال کا مشاہدہ کرنے والے داسو نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں خدمات انجام دینے والے 70,000 آنگن واڑی کارکنان کی ملازمت کو تحفظ فراہم کرے، وہ ہیلتھ کارڈ دے اور حادثاتی بیمہ کے تحت 5 لاکھ روپے کی ادائیگی عمل میں لانے کے تعلق سے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سال 2018 اکتوبر میں مرکز کی طرف سے آنگن واڑی ٹیچرز کے لیے 15,000 ہیلپرز کے لیے 750 و
मिनी वर्कर के लिए 1250 रुपये का इजाफा किया गया था। इसे रियासती हुकूमत एरिया के तहत अदायगी अमल में लाने का इजहार किया और असातिज़ा साहिबीन को रिटायरमेंट बेनिफिट के तहत 10 लाख और 5 लाख रुपये अदायगी अमल में लाने का मुतालबा किया। वोट का सही इस्तेमाल हर शहरी की अव्वलीन जिम्मेदारी होने का जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ क़ियाम अमल में लाए गए इजलास से कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि सेकेंड समरी डिवीज़न के तहत इस माह की 19 तारीख तक शुरू किए जाने वाले नए वोटर के नामों का इंदराज, तब्दीली व तरमीम के अलावा अगर कोई एतराज़ हो तो इल्म में लाने की ख्वाहिश की, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में वोट निहायत ही कीमती मुक़द्दस होता है। इसलिए वोटर के तौर पर इंदराज करने वाले हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत वोट के हक़ से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। भीमगल कस्तूरबा स्कूल में पेश आने वाले दस्तू खैर के वाक़े के फौरी बाद रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अचानक स्कूल की तनख़ी अमल में लाई। भीमगल कस्तूरबा स्कूल में पेश आने वाले दस्तू खैर के वाक़े के फौरी बाद रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अचानक स्कूल की तनख़ी अमल में लाते हुए तालिबात से मुताल्लिक़ मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की और छठवीं प्लांट के तहत साफ़ और शिफाफ पीने का पानी की सरबराही के ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया। इनको दरपेश मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया और तालिबात व खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करने की ताकीद की और बातज़ा इन्होंने फूड पॉइजनिंग की वजूहात के ताल्लुक़ से ज़िम्मेदार अहदेदारान से मुकम्मल तफसीलात हासिल की। इन्होंने कहा कि तरकारियाँ, दाल, चावल को साफ़ सुथरा रखें और हमारे अपने घर में बच्चों का ख्याल जिस तरह रखते हुए इसी तरह बच्चों की हिफाजत करने का इजहार किया। అర్థమైందా? మీరు ఆ యూనియన్ ఏది లొంగ నేను ఒక్కసారి నాకు మీరు తప్పు అని తెలిస్తే 1 మినిట్ సాకేస్తా. అది అక్కడ దాకా రావద్దు మీ మీద కూడా. నవంబర్ లో కూడా ఇక్కడ 5.5 lakhs శాంక్షన్ చేయించి టోటల్ వర్క్ కూడా చేయించి అయ్యే ఏం కాదమ్మా, వర్క్లతో కాదు ఇది. వెజిటేబుల్స్ కిచెన్ నీట్ గా ఉండడము, మంచిగా కడగడము, జాగ్రత్త ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని వండడము, పురుగులు లేదా చూడడము, దీంతో అవుతాయి ఇవన్నీ. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఈ డోరు లేకపోతే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ కావు. అర్థమైందా? ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయ్యేది ఇది. వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయదు. ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాయి లేని ఏమైనా ఉంటే నేను చేపించేస్తాను. అర్థమైందా? जिले कामरेड्डी के देवनपल्ली में क़ियाम अमल में लाए गए मेडिकल कॉलेज को रियासती वज़ीर आला KCR इस माह की 15 तारीख को वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम को जिले के अवाम कामयाब बनाने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की अपील। जिले कामरेड्डी के स्टेट चैम्बर में जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल, SP श्रीनिवास रेड्डी, गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन, इला रेड्डी, जुकल रुकन असम्बली जाजुला सुरेंदर, हनुमान शिंदे व उर्दू अकेडमी चेयरमैन मोहम्मद मुजीबुद्दीन, एडिशनल कलेक्टर चंद्रा मोहन के हमरा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। बातज़ा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अवाम को मियारी तिब्बी इमदाद फराहम करने के अलावा तलबा को तिब्बी तालीम की फराहमी अमल में लाने के लिए रियासत हुकूमत ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज का क़ियाम अमल में लाने का इजहार किया। ప్రజల ఆకాంక్షను మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీర్చిన శుభ సందర్భం ఇది. 15వ తారీఖు నాడు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలో నూతనంగా ఏర్పడినటువంటి కామారెడ్డి మెడికల్ కాలేజ్ యొక్క ప్రారంభోత్సవం జరగబోతా ఉన్నది. गणेश मंडपों की इंतजामी मुकामी पुलिस की इजाज़त यकीनी तौर पर हासिल करने का CP सत्यनारायण ने किया इजहार। निज़ामाबाद CP सत्यनारायण ने कहा कि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि की तक़रीब को पुरअमन माहौल में मुनक़िद करने का इजहार करते हुए इन्होंने गणेश मंडपों के मुंतज़मीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, हादसात से बचने और मुनासिब एहतियात बरतने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि गणेश मंडलों का मुशाहिदा करने वाली ख़वातीन इक़दामात करने की ख्वाहिश की और अवाम को तकलीफ ना पहुँचाने के लिए DJ, DK मिक्सचर्स, हाई फैकल्टी, हाई फाई साउंड सिस्टम से गुरेज करने की ताकीद की, क्योंकि बाज़ घरों में दिल का दौरा, BP से मुलहका मरीज और ज़ायद उम्र के बुजुर्ग रहते हैं, इसीलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत पर बेजा इल्ज़ामात आयद करने वाले कांग्रेस पार्टी के कायदीन के MLC के कविता ने की सख्त तनकीद।
जगतियाल हल्के में क़ियाम अमल में लाए गए BRS पार्टी खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने खिताब करते हुए कहा कि CM KCR यानी हर तालाब रिजर्वायर के लिए कभी भी हम बोलते हैं, लेकिन आज KCR यानी काइंड हार्टेड कमिटेड रिस्पॉन्सिबल लीडर होने का इजहार किया और कहा कि KCR आम आदमी नहीं है, ऐसे कायद बहुत कम रहते हैं और हमारी रियासत तेलंगाना को ऐसे कायद मिले हैं जो कि तेलंगाना तहरीक को जारी रखने वाली पार्टी को इख्तिदार में लाने का इजहार किया। నమస్కారాలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ సమావేశం నేను సంజయ్ అన్నకి చెప్పిన, అన్న స్ట్రిక్ట్లీ ఓన్లీ కార్యకర్తలను మాత్రమే పిలవండి అని చెప్పిన. మనం కార్యకర్తలను పిలిస్తేనే ఇది జిల్లా మహాసభ లెక్క ఉన్నది. దీన్ని మిమ్మల్ని చూస్తుంటేనే, మీ ఉత్సాహాన్ని చూస్తుంటేనే, మా ఆడబిడ్డల పట్టుదలను చూస్తుంటేనే, మా యువమిత్రుల ఉత్సాహాన్ని చూస్తుంటేనే మళ్ళా 60,000 పైచిల్ కోట్లతోని సంజయ్ అన్న గెలుస్తున్నట్టుగా బలంగా మనం అనుకోగలుగుతాం. CM KCR की जदोजहद की वजह से रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई। बांसवाड़ा में जदीद तौर पर तामीर करदा TNGOs भवन का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के 5वें वार्ड अरफत कॉलोनी में 30 लाख रुपए मालियती रकम से तामीर करदा TNGOs भवन का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ TNGOs रियासती सदर M राजेंद्र, जिले निजामाबाद सदर किशन, जिले कामारेड्डी सदर वेंकटा रेड्डी, बांसवाड़ा प्रेसिडेंट वेंकटा, सेक्रेटरी अनिल कुमार, अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान तमाम लोगों की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए हड़ताल की हिमायत में TNGOs ने 42 यौम पेन डाउन सौराष्ट्रीय तहरीक में एक अहम मोड़ देने का इजहार किया। ఆ పక్కనే హోటల్ ఉంటే పార్క్స్ పైన ఇడ్లీలు తీసుకొచ్చి మన నోట్లో కుక్కేవారు, తినకపోతే నోరు ఇట్లా పట్టి తెరిపించేవారు పోలీసు కానిస్టేబుల్. మధ్యాహ్నం కూడా కుక్కల పడేసి అన్నం పెట్టేవారు. 6 రోజులకు మా పని అయిపోయింది. ఒళ్ళంతా గాయాలు, ఆ దెబ్బలకు సిఐ ఆంధ్రోడే, SI ఆంధ్రోడే, కానిస్టేబుల్ ఆంధ్రోడే రీత కొట్టారు, మామూలు కొట్టుడు కాదు. इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। CM KCR की जदोजहद की वजह से रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई। बांसवाड़ा में जदीद तौर पर तामीर करदा TNGOs भवन की इफ्तिताही तकरीब से असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल KGBV स्कूल की अचानक तनखी अमल में लाकर फूड पॉइजनिंग से मुताल्लिका वजूहात के ताल्लुक से जिम्मेदार ओहदेदारान से वाकिफियत हासिल की, फिर दोबारा इयादा होने पर सख्त तरीन कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। RTC चेयरमैन रूरल MLA बालरेड्डी गोवर्धन ने इंदलवई मंडल के लोलम देहात के कम्युनिटी हॉल के लिए 12 लाख के प्रोसीडिंग दस्तावेजात किए हवाले। AICC कायद राहुल गांधी आउटडेटेड कायद। जगतियाल में मुनाकिदा BRS खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में MLC के कविता ने की शिरकत। अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की सदारत में मुख्तलिफ मुकदमात की माइनॉरिटी कमीशन दफ्तर पर की गई समाअत। महकमे पुलिस की जानिब से शहर निजामाबाद में मिशन चबूतरे का दोबारा आगाज। कल शब 50 नौजवानों को महकमे पुलिस ने लिया हिरासत में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।